باسی صاحب، پہلگام پر یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. مجھے بتائیے گا کہ بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل کر دیا، اس کا پاکستان پر کیا اثر ہوگا؟ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ بھارت کے لیے اپنی ایئر سپیس پاکستان نے بھی بند کر دیا ہے، تو بھارت کو اس بات کی کوئی پریشانی ہے؟ یہاں سے تاس معاہدے کی بات ہے نا، پہلے تو ہم بتاتے چلیں اور سب لوگ پاکستانی اب جانتے ہی ہیں، کیونکہ اس کی اگر پروویژنز آپ دیکھیے تو وہ یک طرفہ طور پہ نہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، نہ اس پہ آپ کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں، نہ اس کو آپ معطل کر سکتے ہیں یا سسپینڈ کر سکتے ہیں یا ان ابینس میں رکھ سکتے ہیں. تو یہ بات تو بھارت کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے. بھارت نے جو ایک لیٹر ہمیں لکھا ہے کہ جی بیکاز آف، اور یہ آپ کو اگر یاد ہو تو پچھلے سال جب بھارت نے ہمیں کہا تھا نا کہ ہم اس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں ایفیکٹیو، ہاں جی، تو اس کو ری اوپن کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے بہت سی وجوہات میں ایک کراس بارڈر ٹیررزم کی بھی وجہ دی تھی. تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ کیا ریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں، اس کا کراس بارڈر ٹیررزم سے کیا تعلق ہے. تو آج پھر انہوں نے کل بلکہ باقاعدہ پاکستان کو کنوے بھی کر دیا، ہماری گورنمنٹ کو، کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم از دا ایشو. یہ دیکھیے سید علی مرتضیٰ صاحب کو انہوں نے خط لکھا ہے، جو سیکرٹری ہیں وہاں کے، یہ مکھرجی صاحب، منسٹری آف ڈپارٹمنٹ آف واٹر ریسورسز. انہوں نے خط لکھ کر بڑا ایکسپلین کیا کہ جی ہم آرٹیکل 12(3) کے تحت ریویو چاہتے تھے، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی چونکہ پاکستان نے ریسپانس صحیح نہیں دیا تو ہم اس کو اس وجہ سے معطل کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ کراس بارڈر ٹیررزم کو بہانہ بنایا گیا. پہلی بات تو یہ نا کہ آپ یہ ساری باتیں تو لکھ رہے ہیں، لیکن پہلے آپ یہ تو اسٹیبلش کیجئے نا کہ پاکستان کا اس میں ہاتھ ہے. مطلب وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے نا، اور باتیں ویسے ہی کر رہے ہیں. اب سنتاس معاہدے کا ہوگا کیا؟ دیکھیے، سسپینشن کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اس وقت ورلڈ بینک میں کشن گنگا پہ رتلے جو پاور پروجیکٹ ہے اس پہ نیوٹرل ایکسپرٹ تھا یا کورٹ آف آربیٹریشن میں چل رہے تھے، تو وہ سارے اب کیونکہ بھارت اس سے پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا تو معاملات آگے نہیں چلیں گے. مین وائل بھارت کو یہ کرنے سے ایک ٹائم مل گیا ہے کہ وہ مزید پروجیکٹس شروع کر دے. مطلب فوری طور پہ دیکھیے نا، پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا. ہمیں 133 ملین ایکڑ فیٹ ملتا ہے 3 مغربی دریاؤں سے، وہ ہمیں فی الحال تو ملتا رہے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بھارت نے ان کو سسپینڈ کر دیا ہے تو پھر وہ اس کو ایک موقع مل گیا ہے. ابھی کتنے مہینے کتنے سال یہ سسپینڈ رہتا ہے، وی ڈو ناٹ نو. لیکن بھارت کی یہ ایک چال تو ہے کہ وہ اب اپنے ڈیمز بنانا شروع کر دے، ریزروائرز بنانا شروع کر دے انڈس پہ، جہلم پہ، چناب میں، اور پاکستان کے پانی کو روکنے کی کوشش کرے. یہ فیوچر کی بات ہے لیکن ہو سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے بھارت کو بھی کہ اس کی کچھ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز بھی ہیں. ایک تو ٹریٹی کے حوالے سے اوبلیگیشنز ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کی جو ہے انٹرنیشنل لا کے تحت بھی اس کی اوبلیگیشنز ہیں. اپر رائیویرین اور لوور رائیپیرین کے بھی کچھ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اوبلیگیشنز ہوتی ہیں. اگر کل کو یہی کام چائنا بھارت کے ساتھ کر لے، چلیے بھارت انڈس، کیونکہ انڈس تبت سے نکلتا ہے تو شاید چائنا پاکستان کو خاطر میں لاتے ہیں، کیونکہ انڈس کا پانی ہمارا ہے نا، تو اس پہ پرابلمز کریٹ نہ کرے. لیکن جو دوسرا ستلج دریا ہے، اسی جو تین مشرقی دریا بھارت کو ملے اس میں ستلج بھی ہے. ستلج تقریباً جو وہ بھی تبت سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، اس کا 10% پانی وہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے. تو اگر چائنا وہ بند کر دے، اس سے زیادہ جو تھوڑا سا اور ایسٹرن سائڈ پہ ہے برہم پترا، اس بھارت کو اگر وہ بند کر دے تو بھارت کیا کرے گا؟ وہ کہ چائنا وہاں ڈیم تو بنا رہا ہے لیکن وہ اس کا فلو بھارت کا پانی بند نہیں کر رہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کو یہ چیزیں سوچنی چاہیے. پاکستان اور چائنا کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں آپس میں. تو یہاں پھر میں وہی بات کروں گا کہ پاکستان کو فوری طور پہ، جو ہم نے کل ڈیسائیڈ کیا بھی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، پاکستان ورلڈ بینک کو ریفر کرے گا یہ معاملہ. ورلڈ بینک سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ بھئی بھارت سے ہمیں کلیریفیکیشن لے کر دیں کہ یہ جب وہ کہتے ہیں کہ سسپینڈ ہو گیا، ان ابینس ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جی ہمیں کلیریفیکیشن چاہیے اور یہ ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے. اس وقت لکلی پاکستان یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا ممبر بھی ہے، تو ہمیں وہ فورم بھی بعد میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پش کمز ٹو شو تو ہمیں ICJ کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ جی دیکھیے تنازع ایک ہمارا ہے، اس پہ آپ اپنا فیصلہ سنائیے. تو ہم بھارت کو وہاں بھی لے کر جا سکتے ہیں. تو یہ تمام وہ اقدامات ہیں جو کہ ہمیں کرنے چاہیے. مطلب گریجولی ہمیں اس طرح بڑھنا چاہیے گریجویٹڈ فارم میں.
اور ہم شور کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں تمام یہ چیزیں سامنے رکھی ہوں گی کہ ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح آگے بڑھنا ہے. لیکن یہ خطرناک کام کیا ہے بھارت نے, یونیلیٹرلی اس کو سسپینڈ کر تو دیا ہے, لیکن اس کا فوری ہم پہ کوئی اتنے جلد اثرات نہیں آنے والے. اس کے سوا کہ اگست میں بھارت جو کچھ اپنے ڈیمز ہیں نا ان کو فلش آؤٹ کرتا ہے, ان دا سینس کہ اس میں جو ڈی سلٹنگ کے لیے اس کا ہمیں وہ نوٹس وغیرہ دیتا ہے, وہ نوٹس شاید نہ دے اس وقت ہمیں, اور جو تھوڑی بہت انفارمیشن بھارت پہلے ہم سے شیئر کرتا تھا وہ نہیں کرے گا. جو ڈیمز وہ یا جو پاور پروجیکٹس کے بارے میں انفارمیشن گو کہ پہلے بھی وہ ڈیلے کرتا تھا اس میں, وہ اب بالکل نہیں دے گا جب تک انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا ہے. تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کی یہ بھی کوشش ہے یہ تمام کام کرنے میں کہ ایونچولی پاکستان شوڈ کم ٹو ری نیگوشیٹ دا ٹریٹی, کیونکہ بھارت میں یہ بڑا زبردست پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جی یہ پاکستان یہ بڑی جنرس ٹریٹی ہے, پاکستان کو تو ہم نے بہت زیادہ پانی دے دیا ہے گو کہ جبکہ ایسٹرن ریورز میں پانی بہت کم ہے اور ہمیں چاہیے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اور پنجاب میں اور باقی جگہوں پہ. تو یہ بھارت کا تو ایونچولی یہ شاید ایک کوشش ہے کہ پاکستان کو اس طرح سے فورس کیا جائے کہ وہ اس کو ری اوپن کرے. اور باسط صاحب ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے نا کہ جو ٹائم فریم تھا اس قسم کے بیانات کا آنا اور اس قسم کے اقدامات کا ایک دم سے اعلان کرنا, مجھے تو یہ تاثر آیا کہ بھارت واز آلریڈی پریپیئرڈ فار آل آف دیٹ. اسی لیے ہم کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن تھا نا, کیونکہ وہ فالس فلیگ تھا, وہ سب پری پلان تھا, تو اس لیے جو اقدامات آئے ہیں وہ فوری طور پہ آئے ہیں. ایک دن بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا. وہ مودی صاحب تماشا کر کے سعودی عرب سے واپس آ گئے اور یہاں امیر شاہ کو بھجوا دیا مقبوضہ جموں اور کشمیر. ایک پورا تھیٹرکس تو بڑے ماہر ہیں نا تھیٹرکس کریٹ کرنے میں, تو سارا ڈرامہ اینی ڈیلے وہ سارے اقدامات ہو گئے. تو بھارت پاکستان کو بہرحال یہ اس پہ بڑا ڈیلیجنٹ رہنا ہے, اور اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے اس کے متعلق. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو بھارت ورلڈ بینک سارے آپشنز اپنے کھلے رکھنے ہیں اور بھارت پہ پریشر بلڈ رکھنا ہے. دوسرا ایک اچھا ہمارا اقدام کہ ہم نے ایئر اسپیس بند کر دی. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, جب 5 اگست 2019 کو بھی ہوا تھا تو ہم نے بند کی تھی ایئر اسپیس بھارتی کمرشل اور تمام فلائٹس کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک جاری رہتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جاری رہے گا کچھ عرصے تک, اور جب تک کہ بھارت کی عقل ٹھکانے نہیں آتی. جب 3 ماہ کے لیے ہم نے پچھلے دفعہ بند کیا تھا نا تو تقریباً تقریباً $100 ملین کا نقصان ہوا تھا بھارت کی ایئر لائنس کو. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں, کیونکہ جو ساؤتھ سے فلائٹس جاتی ہیں انٹرنیشنل وہ تو اتنی افیکٹ نہیں ہوں گی, لیکن جو فلائٹس دہلی سے جاتی ہیں نا خاص طور پہ نارتھ امریکہ یا یورپ یا گلف کنٹری یا سینٹرل ایشیا, وہ بڑی افیکٹ ہوں گی. کچھ فلائٹس نارتھ امریکہ کی فلائٹ 4 گھنٹے کا فرق پڑ جائے گا, کیونکہ ان کو اسٹاپ اوور کرنا پڑے گا ریفیولنگ کے لیے یورپ میں کہیں ویانا میں یا اوسلو میں یا کہیں بھی. تو وہ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اگر یہ کنٹینیو ہوا تو کاسٹ ایئر فیئر بڑھ جائے گا بھارتی لوگوں کے لیے. تو یہ ایک معاملہ ہے, اور آئی ایم ہیپی کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا. اب اس پہ ذرا قائم رہیں تاکہ ذرا پتہ چلے بھارت کو کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کتنی زبردست ہمیں جغرافیکل لوکیشن دے رکھی ہے. دوسری بات میں ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں فوری طور پہ. کل جو ہم نے پریس کانفرنس کی نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے تھے. وہاں پہ مطلب سارے لگتا ہے کیبنٹ ہی وہاں بیٹھی تھی اور ہر کوئی پوائنٹ اسکورنگ کرنے جا رہا تھا, ہر کوئی بولنا چاہ رہا تھا. یہ بڑا سیریس معاملہ ہے, اس کو اس طرح نہیں ہینڈل کرتے. دیکھیے بھارت کی جانب سے ان کے صرف فارن سیکرٹری آئے, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھی, وکرم مسری نے, وہ چلا گیا. اس نے کوشچن آنسر میں بھی اپنے آپ کو نہیں انوالو کیا. یہی طریقہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوشچن آنسر سیشن نہ کریں, لیکن اتنے لوگوں کو بٹھانے کی کیا ضرورت تھی. یہاں پہ ڈیفینس منسٹر ہی بیٹھے ہیں, فارن منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر بیٹھے ہیں, وہ اعظم تارڑ صاحب بھی نہیں, سارے کیا نا تھا, تارڑ صاحب بیٹھے ہیں, انفارمیشن منسٹری بیٹھے ہیں, اٹارنی جنرل ہی بیٹھے ہیں. پوری دیکھیے نا, ہم نے اعظم تارڑ صاحب بیٹھے ہیں, پوری کیبنٹ ہم نے وہاں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں کیا. یا تو صرف فارن منسٹر اور فارن سیکرٹری ہوتے, دیٹ وڈ ہیو بین انف. وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی عطا تارڑ صاحب چونکہ اسپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ, تو پھر وہ اکیلے بیٹھ جاتے یار. مطلب ہر کوئی بولنا چاہتا تھا اس پریس کانفرنس, مجھے سمجھ نہیں آتی. تو یہ ہمارا یہ رویے جو ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسری میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں ضمن میں, کہ ہم نے ویزوں پہ بھی پابندی لگا دی جس طرح بھارت نے کی. باقی تو ٹھیک ہے, جو ڈاؤن سائزنگ ہوئی 55 سے 30 افراد
وہاں پہ ہائی کمیشن میں ہوگا، ہمارے یہاں بھی بھارت کے ہائی کمیشن میں 30 افراد ہوں گے. جب میں تھا اس وقت تقریباً جو اسٹرینتھ ہے نا، میرے خیال میں اپروو مجھے صحیح اگر یاد آ رہا ہے تو 120 لوگوں کی اسٹرینتھ ہے پاکستان کے ہائی کمیشن میں بھی اور بھارت کے ہائی کمیشن میں بھی. ہمارے زمانے میں تقریباً اتنی ہی تھے، 100 کے قریب لوگ تھے. اب یہ کام ہو کے پلوامہ کے بعد جو واقعہ ہوا اس کے بعد 55 پہ آ گیا تھا یہ معاملہ، اور اب یہ 30 پہ آ جائے گا. تو 120 سے 30 افراد پہ اب 30 افراد صرف کام کریں گے بھارت کے ہائی کمیشن میں اور پاکستان کے ہائی کمیشن نیو دہلی میں. چلیے یہ تو ایک الگ. جہاں تک ویزوں کی بات ہے نا، میں بھارت نے تمام ویزوں پہ پابندی لگا دی، واگا بارڈر بند کر دیا. ہم نے بھی، میرا خیال یہ تھا کہ اس وقت اگر میں ہوتا تو یہ مشورہ ضرور دیتا کہ ابھی آپ صرف یہ اناؤنس کرتے کہ آپ نے بھی تمام ویزوں پہ پابندی لگا دی ہے. سکھوں کے لیے فی الحال ایگزمپشن دینے کی ضرورت نہیں تھی. بعد میں ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے، کچھ چینج کر لیتے، لیکن اس وقت یہ بہتر رہتا تاکہ اس طرح تھوڑا سکھ بھی ایجیٹیٹ ہوتے نا. ان کے لیے تو یہ مکہ مدینہ ہے پاکستان، ان کو تو آنا ہی ہوتا ہے نا. تو اس لیے ہم نے ایک گڈ ول شو کی ہے. ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ گڈ ول ہم نے سکھوں کے لیے شو کی. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جب اس طرح معاملات ہوں سیریس تو اس میں تھوڑا بہت ان کمیونٹیز کو بھی تھوڑا سا ایجیٹیٹ کرنا چاہیے نا اپنے گورنمنٹ کے خلاف کہ آپ نے کیا کام کیا ہے. تو اگر اس وقت نہ کرتے تو ایک لحاظ سے بہتر ہوتا. لیکن چلیے اب ہو گیا تو اب ہم انٹرنلی بھی پریشر کریٹ ہو سکتا ہو سکتا تھا. تو اس وجہ سے تھوڑا بہت اس پہ نہ کرتے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہندوؤں کا کیا ہوتا ہے جی. ہندو تو اب آیا بھارت اب جو ہمارا 1974 کا پروٹوکول ہے جو یہ سارا زائرین آتے جاتے رہتے ہیں اس کو گورن کرتا ہے، تو کیا بھارت ہم سے اپروچ کرے گا کہ نہیں، یہ اب دیکھنے والی بات ہے ان تمام چیزیں. صحیح. باسی صاحب یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور ناظرین بریک کے بعد واپس آ کے ڈسکس کریں گے کہ اب بھارت کے پاس مزید کیا آپشنز موجود ہیں اور پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا. اسٹے ود اس.